بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور ماہ رجب المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو کوئی اس کے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین سیدھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادت کے استعمال اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ بس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہتے تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس ماہ مبارک کو رجب سے معصوم کیا گیا ہے۔ رجب کو اس میں بحیرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی فریاد کی آواز کو نہیں سنا جاتا تھا، اور نہ ہی اس ماہ مبارک میں ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ سنی جاتی تھی۔ اس ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، اور ماہ مبارک کی 27ویں رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی، جس میں آسمانی سیر اور جنت دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اور اسی ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ مبارک کو اسد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت انڈیلتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جہالت میں جب مظلوم ظلم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب میں بد دعا کرتا تھا تاکہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔
जो शख्स रजब के महीने में एक रोजा रखे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इस नहर से पानी पिलाएगा। आपने मजीद फरमाया रजब खेती का महीना है, शाबान पानी देने का महीना और रमजान खेती काटने का महीना है। और हर वो शख्स जो बोता है, काटता है और अपने अमल का बदला पाता है, और जिसने खेती को जाया किया वो कटाई के दिन पेशमान होता है, अपने गुमान के खिलाफ पाता है और बुरे अंजाम को देखता है। हजरत सुलेमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रजब का एक रोजा रखा गोया इसने 1000 साल रोजा रखा, और वो ऐसे है जैसे इसने 1000 गुलाम आजाद किए। और जिसने इस माह मुबारक में सदका दिया गोया इसने 1000 दीनार सदका दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदन पर हर बाल के बदले 1000 नेकी लिख देता है, 1000 दर्जे बुलंद करता है और इसे 1000 गुनाह मिटा देता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रजब के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और रजब के महीने की बरक़ात से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।